السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، دنیا کمانے کے لیے کسی ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اپنے طور پر وہ دنیا کماتا ہے اور سرمایہ جمع کرتا ہے، صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ وہ اپنے بعد والوں کے لیے بھی اتنا کچھ کر جاتا ہے کہ اس کی نسل بھی اس کے جانے کے بعد عزت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ دنیا کا حصول بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال اگر صحیح ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اگر استعمال غلط ہو تو پھر یہ اس کے لیے وبال ہے، ابتلا ہے کہ جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر حلال ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے اور پھر وہ اس مال کو اللہ کا حق اور اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت احادیث میں اور قرآن کریم میں آئی ہے کہ اگر یہ فضائل ہمارے سامنے ہوں تو یقین جانو کہ انسان کو اتنا اللہ کے وعدوں پر یقین آئے گا کہ انسان پھر خرچ کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اور چونکہ دنیا بڑی مشقت کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے ہاتھ آتی ہے، اسی لیے اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ خرچ کیا جائے کہ جہاں سے اس کا بدلہ اسے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر ملے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک تو ہے زکوٰۃ، جو کہ اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر ایک متعین مالی مقدار ہونے کے بعد اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ جس کا سال میں ایک دفعہ نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور نہ نکالنے پر بڑی سخت وعید اللہ کی طرف سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ فضائل نفلی صدقات کے لیے ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ رزق ہم تمہیں دیتے ہیں، پاکیزہ مال دیتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، پھل فروٹ کی شکل میں، اناج غلہ وغیرہ کی شکل میں، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کا بھی صدقہ دینا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، گندی چیز نہ دو اللہ کے راستے میں کہ اچھی چیز خود رکھو اور اس کا جو خراب حصہ ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ تم خود خراب چیز لینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر اگر آنکھیں بند کر کے اگر تم لے لو تو الگ بات ہے، ورنہ خوشی سے تم خراب چیز کبھی نہیں لوگے۔ پھر آگے فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے کہ دیکھو اگر خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے جیب سے مال خرچ ہو جائے گا، تمہاری کھیتی باڑی جو ہے جس کو تم نے جمع کیا ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس کے مقابلے میں اللہ نے تمہارے لیے اس خرچ کرنے پر تم سے بڑا اچھا وعدہ کیا ہے، اللہ تمہاری مغفرت کریں گے، اللہ تمہیں اور بڑا چڑھا کر دیں گے۔ اور بڑھانا چڑھانا بھی کتنا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کو زیادہ کر کے دیتا بھی ہے، اول تو جو چیز قرضہ انسان کسی سے لیتا ہے اس میں اضافہ کر کے لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی طیب خاطر سے خوشی سے کسی کو دے گا تو کتنا دے گا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے 700 گنا بڑا چڑھا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ انتظار نہ کریں کہ ہمارے پاس جب بہت سا مال آئے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، بہت سا سرمایہ جمع ہوگا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، بلکہ اللہ کے راستے میں ہم اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی اور پیاری مثال حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الا طیبا، جو آدمی حلال کمائی میں سے، پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ گندی چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ یقبلها بیمینی ثم یربیہا، پھر اس ایک کھجور کے برابر دیے ہوئے صدقے کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں۔ حتی کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح کی تم میں سے کوئی اپنے
گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں گھوڑے کو بڑی نگہداشت کے ساتھ پرورش کی جاتی تھی، جنگوں میں کام آتا تھا، سواری کے لیے کام آتا تھا، بڑی نفیس چیز ہوتی تھی۔ تو جس طرح کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے برابر دیے ہوئے صدقے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ یکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جتنا جو دے سکے، زیادہ کسی کے پاس گنجائش ہے زیادہ دے، کم کی گنجائش ہے کم دے، زیادہ ہونے کا انتظار نہ کریں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کھجور کی مثال دی، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اس میں سے 7 بالیں نکلی، اور ہر بال کے اوپر، ہر بالی کے اوپر 100 دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے اس کو ملے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اس کے راستے میں ایک گنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ بھی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے بقدر چاہے تو اور بھی بڑا چڑھا کر دے سکتا۔ اور پھر بسا اوقات انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ جی اگر میرے جیب میں سے چیز پیسے چلے گئے تو نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ ہی وہی ہے کہ جو انسان اپنی صحت کے زمانے میں نکالے، مال کے کم ہونے کا اسے خوف بھی ہو، نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی اللہ کے راستے میں دینے کو اللہ تعالیٰ نے قرض سے تعبیر فرمایا، اور قرض وہ چیز ہے کہ جس کا واپسی ملنا یقینی ہوتا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو قرض سے تعبیر فرمایا کیونکہ اس کا ملنا بھی یقینی ہے، اور ملنا بھی کیسے کہ بڑا چڑھا کر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ جب وہ قرض آپ کو واپس کریں گے تو اس کو بڑا چڑھا کر دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، مزید اس کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اجر بھی ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ تمہیں عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل سے یہ خوف نکالنے کے لیے کہ میں خرچ کروں گا تو مال کم پڑ جائے گا، کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس کو سمجھایا۔ ایک تو اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کا بدلہ نعم البدل عطا کرے گا، اور دوسری جگہ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو خرچ ہوگا، تم نہیں کرو گے تو بعد والے کریں گے، اول تو تم خرچ کرو گے کیونکہ مال تو آتا ہے جانے کے لیے، کسی کے پاس رہتا نہیں ہے۔ اگر کوئی خود نہیں خرچ کرے گا تو اس کے بعد والے کریں گے، وہ کس طرح کریں گے پھر وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں آگے بھیجو گے وہ تو تمہارے پاس باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت بھی کس انداز میں، جیسے حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر سنائی۔ اور جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، وما عند اللہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تم نے بھیجا ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتہ ہے میرے بندوں کا فائدہ کس چیز میں ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں مختلف آیات میں مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ بھائی جس خون پسینے کی کمائی کو تم جمع کرتے ہو 2 دن کی دنیا کے لیے، اس کو ایسی جگہ لگاؤ کہ جہاں سے تمہیں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اجر ملے۔ اسی لیے فرمایا کہ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم
من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے پیغمبر میرے بندوں کو فرما دیں کہ خرچ کریں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ یہاں ایک بات اللہ نے یہ بھی سمجھائی کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جسے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اللہ نے اس کے ہاتھ پہ رکھا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس کو بطور اکاؤنٹنٹ اپنے مال کا ذمہ دار بنایا۔ اب یہ چند دنوں کے لیے اس کے ہاتھ میں ہے، اب اس کے لیے یہ آزمائش ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے تم اگر ہمارے راستے میں خرچ کرو گے، صدقہ خیرات دو گے، تو ہم اس سے اور بڑا چڑھا کر تمہیں لوٹائیں گے، اور اگر اس کو خرچ نہیں کرو گے تو پھر اس کے لیے وعید بھی تمہارے سامنے موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے سمجھایا ہے ہمیں، فرمایا کہ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے بندوں کو آپ کہہ دیں، ایمان والوں کو، کہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کریں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ اسی لیے جب انسان کی موت آنے لگتی ہے تو اس وقت انسان تمنا کرتا ہے کہ اے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مال اللہ ہی کا ہے، اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ پہنچے، من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ اب وہ کہے کہ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے، بس تھوڑی سی مہلت اور مل جائے۔ کیوں؟ فاصدق، جو میں نے جمع کیا ہے اتنا مال، اسے کم از کم صدقہ تو کروں، واکن من الصالحین، اور نیک بن جاؤں۔ لیکن جب ایسے آثار سامنے آتے ہیں موت کے، تو اس وقت انسان اگر چاہے بھی کہ اب تو میں جا رہا ہوں، یہ سارا کا سارا مال تو رہ گیا، بزنس سارا رہ گیا، اب وہ دینا بھی چاہتا ہے لیکن دے نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب اس کی ملکیت منتقل ہو گئی۔ اب اگر وہ کل مال کا بھی وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا پورا جو مال ہے، میرا سرمایہ ہے، اسے مسجد میں، مدرسے میں، فقراء میں، یتیموں میں خرچ کرو، تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی سوائے 1/3 کے۔ 1/3 پر نافذ ہو سکتی ہے، باقی 2/3، 2/3 جو ہیں وہ ورثاء کے ہیں، اس کے بعد والوں کے ہیں، جو اس کی اولاد ہے، اس کے رشتہ داروں میں ہے، بھائی بہن ہے، والدین ہیں، بیوی ہے، جو بھی ہے، ان میں تقسیم ہوگی۔ صرف 1/3 پر اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ تو اس لیے انسان کے جب تک ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہیں، حالات اچھے ہیں، مال کے کم ہونے کا خطرہ بھی ہے، اس وقت انسان کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ لیکن یہ باتیں ہم کہتے تو ہیں، کتنی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، لیکن ہم یہ ساری سننے کے باوجود بھی ٹس سے مستق نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ مال کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کے رگ و پے میں رچ بس جاتی ہے۔ عورت ہے تو مال سے محبت، مرد ہے تو مال سے محبت، عالم ہے تو مال سے محبت، جاہل ہے تو مال سے محبت، حتیٰ کہ ایک بچہ کیوں نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو ایک عام کاغذ کا ٹکڑا اور 1 ریال یا روپے کی قیمت کا پتہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، 5 روپے کے نوٹ کی کیا حیثیت ہے اور 10 روپے کی نوٹ کی اور 100 کی کیا حیثیت ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور اسی لیے لوگ، آپ نے دیکھا ہو کہ بعض اوقات اندر کی طرف سے جیب بنا کے اندر ہی چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے۔ یہ مال کی محبت ہے۔
اسی لیے یہ محبت تو ہے، ایسی جگہ اس کو خرچ کیا جائے کہ جس کا اسے بہت زیادہ اجر ملے۔ یہی اللہ کے نبی نے بھی ترغیب دی، خود اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، ترغیب بھی دی ہے، فضیلت بھی بیان کی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر تاکہ اللہ تم پر خرچ کرے۔ اور جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اللہم اعطی منفقا خلفا۔ اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو خرچ نہیں کرتے اس کے مال کو ضائع کر دے، بد دعا دیتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، بڑے واقعات قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں، ویسے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے بچو، بچاؤ کا بندوبست کرو، اگرچہ ایک کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو ایک صدقہ کھجور کے حصے کا ہم دیتے ہیں وہ بھی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظل المؤمن یوم القیامہ صدقتہ، قیامت کے دن مومن کا سایہ جو ہے اس کا صدقہ ہوگا، جو صدقہ اللہ کے راستے میں وہ دیتا ہے وہ اس کے لیے سایہ بن کر آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی سوکھے جگر کو تر کر دو، یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، اور اسی طرح بری موت سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی موت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ جو ہے برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ یہ ساری احادیث ہیں اور اس کے بڑے واقعات ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک اللہ والا جا رہا تھا راستے میں، تو اس نے ایک آواز سنی، آسمان سے آواز آ رہی ہے بادلوں کو کہ اے بادلوں جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ تو آدمی حیران ہوا، وہاں تو کوئی باغ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور اللہ کے آسمان سے آواز آئی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل وہاں سے ہٹے، ایک صحرا میں جا کے برسے، پھر وہاں سے پانی بن کے ایک نہر کی شکل میں وہ آگے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہوا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کون اللہ والا ہے اتنا نیک کہ اس کا نام لے کر آواز آئی ہے۔ تو وہ ساتھ ساتھ گیا، وہ پھر پانی کی نہر کی شکل میں پانی گیا، آگے جا کے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، پانی وہاں پہنچا، اس نے پھر اپنے کھیتوں میں دینا شروع کر دیا۔ تو یہ آدمی پہلے تو اس کو دیکھتا رہا، بعد میں کہا ہے اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا لما تسألان اسمی، میرا نام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کے، اس نے پھر اپنا نام بتایا، پھر کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو میرا نام؟ اس نے کہا میں نے آپ کے نام کو سنا ہے کہ آپ کے نام سے یہ حکم ہو رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو، پھر یہ بادل وہاں سے ہٹے، فلاں جگہ برسے، وہاں سے پانی کی صورت میں آپ کے پاس آئے۔ تو پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارا کیا عمل ہے کہ اتنا بڑا اللہ نے تمہارے لیے نظام چلایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو بھی مجھے یہاں سے ملتا ہے ثمرہ، پھل، کھیتی باڑی، جو بھی اس کا مجھے نتیجہ ہاتھ آتا ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ خیرات کر کے غربا فقراء میں دے دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ دوبارہ اسی میں ڈال دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یہی آپ کا عمل اللہ کو منظور ہوگا، مقبول ہوگا، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا نظام چلایا۔
ایک اور واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جو اسی طرح کھیتی باڑی والا تھا اور اللہ نے بہت کچھ اس کو دیا ہوا تھا۔ وہ جب پھل پکتے یا کھیتی باڑی تیار ہو جاتی تو اس میں سے ایک بڑا حصہ غربا فقراء میں دیتا تھا۔ جب وہ بیچارہ مر گیا تو بچوں کے دل میں شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، خواہ مخواہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، ہم کیوں نہ اس کو جمع کریں، اپنے پاس اسٹاک بنائیں گے، اس کو یا بیچیں گے، فائدہ کریں گے۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا، جب وہ کھیتی تیار ہوئی، جب پھل تیار ہوئے تو راتوں رات آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم آج جو ہے نا صبح سویرے جب پوری طرح صبح بھی نہ ہوئی ہو اس وقت ہم یہاں سے چپکے سے چلیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ پتہ چل جائے گا تو پھر حسب دستور لوگ بھی آئیں گے، وہاں جمع ہو جائیں گے، تو ہم کیوں لوگوں کو خواہ مخواہ اپنی محنت ان کو دے دیں۔ تو ہم چپکے سے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی کھیتی باڑی جو بھی وہاں پکا ہے فصل اٹھائیں گے اور لے آئیں گے۔ تو رات کو پروگرام بنایا، صبح سویرے صبح ہونے سے پہلے اندھیرے میں چپکے سے ایک دوسرے کو آواز دی اور یہاں سے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آگے کچھ بھی نہیں، ساری فصل جو ہے جل کے راکھ ہوئی خاکستر ہوئی۔ کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے، غلط جگہ ہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، یہ تو پروگرام بنا کے سو گئے، ادھر سے اللہ کا حکم چلا اور اللہ نے ایسی آگ ان پر مسلط کر دی کہ سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین، صبح انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، چپکے سے احتیاط کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے۔ وغدوا على حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، جب وہاں گئے دیکھا تو انہوں نے کہا شاید ہم راستہ بھول گئے، لیکن پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری بدنیتی کا اثر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ ہم جو لوگوں کو محروم کرنا چاہتے تھے ہم خود ہی محروم ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو تنخواہ لیتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ ضرور ہم فقراء کے، مساکین کے، یتیموں کے، بیوگان کے، مدارس کے اور اس طرح جتنے بھی نیکی اور خیر کے ذرائع ہیں، نیکی اور خیر کے اماکن ہیں، وہاں صرف کریں، تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ملے گا، مرنے کے بعد ہمیں اس کا نعم البدل ملے گا، اور ایک نہیں، ایک کے بدلے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور پھر وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خصوصی سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے وہ شخص بھی ہے رجل تصدق فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ آدمی اللہ کے راستے میں خفیہ انداز میں صدقہ کریں، چپکے سے، بالکل کسی کو بتائے بغیر، اور ایسے خفا میں، ایسی پوشیدگی میں، ایسے چھپا کے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اکرام کرتے ہیں کہ اپنے خصوصی سائے میں اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ظاہر مال کی محبت تو ہم سب کے دلوں میں ہے، کم از کم اس کہنے سننے کا تھوڑا سا اثر تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دیگر بھائیوں کو بھی توفیق دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا دنیا میں کوئی ہمیں فائدہ یا ثمرہ نظر نہیں آتا ہے، وہ جتنی بھی قیمتی ہو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، ورنہ دینی بیان تو ایسا ہے کہ اس کی ہم سب کو ضرورت ہے، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر ایک کو۔ اتنی بے رخی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دینی بات سنیں گے تو فائدہ ہی ہوگا نا۔ اب جتنی بات سامنے آئی ہے اللہ کی کتاب کی باتیں ہیں،
آیات آپ کے سامنے پڑھ کر میں نے سنایا ہے، احادیث پڑھ کر سنایا ہے، سچے واقعات سنائے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو محروم کرتا ہے تو اللہ کے سامنے وہی جواب دہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اس طرح کے مجالس اور محافل کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس میں کہا جاتا ہے اس کو اپنے عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے اندر سباق بننے کی، آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شر سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین، تو نے صدقے کے جتنے فضائل ان آیات میں اور اس طرح دوسری آیات میں اور آپ کے نبی نے احادیث میں بیان فرمایا، پروردگار ان فضائل کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس فضائل کے مطابق پورا اتار دے۔ الہ العالمین، مال کی محبت ہمارے دلوں میں نہ بٹھا، بلکہ الہ العالمین اس کو اپنے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ بھی خفیہ انداز میں اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔